حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعه وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، شب یکم رجب ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اس بابرکت مہینے کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس بابرکت مہینے کے اندر نہ صرف یہ کہ پروردگار عالم کا ثواب لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے، پروردگار عالم کی مغفرت لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہے، بلکہ یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی بابرکت ہے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کی ابتدا اپنے ایک ہدایت کے چراغ سے کی اور اہل بیت علیہم السلام کے خاندان کا ایک نور پہلی تاریخ کو اس دنیا کے اندر بھیجا. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی ولادت کی شب پہلی رجب کی شب. یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی بابرکت کہ ابتدا ہو رہی ہے پانچویں امام کی ولادت کے ذریعے سے. درمیان میں 13 رجب کو کائنات کے مشکل کشا کی ولادت اور مہینے کے آخر میں رسول اللہ کی بعثت کا روز. یہ سارا کا سارا مہینہ در حقیقت برکتوں سے گھرا ہوا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ائمہ علیہم السلام کی ولادتیں بھی نظر آ رہی ہیں اور رسول خدا کی زندگی کا سب سے اہم ترین دن بھی ہمیں اسی ماہ مبارک کے اندر نظر آ رہا. پانچویں امام کی ولادت کی مبارکباد
آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور زمانے کے امام کی خدمت میں اس ہدیہ تبریک کو پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ سب مل کر بآواز بلند درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، پانچویں امام کا تذکرہ ہے، وہ امام کہ جس کا لقب ہے باقر۔ اب یہ باقر کا لقب، چونکہ امام کو باقر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس لقب کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے۔ نام تھا محمد، آج علی ابن الحسین یعنی زین العابدین کے گھر میں محمد باقر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ وہ امام کہ جو کئی اعتبار سے منفرد خصوصیات کا حامل امام ہے۔ یعنی پانچویں امام کی اگر خصوصیات کی بات کی جائے تو پانچویں امام کی خصوصیات میں سب سے اہم ترین خصوصیت کہ پانچویں امام ہیں ابن الخیرتین۔ یعنی کیا مطلب؟ پانچویں امام کی خاصیت یہ ہے کہ پانچویں امام ماں کے اعتبار سے بھی اور باپ کے اعتبار سے بھی اولاد علی میں سے ہیں۔ یعنی امام کی والدہ محترمہ امام حسن کی بیٹی ہیں اور والد امام حسین کے بیٹے ہیں۔ اس اعتبار سے دونوں طرف سے رشتہ جو خون کا جا کر ملتا ہے وہ علی ابن ابی طالب سے جا کر ملتا ہے، اور اسی وجہ سے امام کو کہا جاتا ہے ابن الخیرتین۔ دونوں رشتوں کے اعتبار سے ہاشمی اور علوی ہیں۔ اور تو اور امام کی جو والدہ محترمہ امام حسن کی دختر فاطمہ بنت حسن، انتہائی برگزیدہ شخصیت، انتہائی بزرگ مقام رکھنے والی شخصیت، کہ جن کے مقام کو سمجھنا ہے تو تاریخ کی ایک دو چھوٹی چھوٹی روایتوں کی طرف نظر کرتے چلیں۔ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد و آل محمد ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک موقع ایسا آیا کہ جب میری ماں دیوار کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور جب دیوار کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے دیوار گرنے کی آہٹ محسوس ہونے لگی۔ جب دیوار ٹوٹتی ہے تو مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں، اور جیسے ہی اس آواز کو محسوس کیا، اب ذرا سوچئے کہ پانچویں امام کی والدہ کا مقام کتنا زیادہ بلند ہے، کتنا بلند مقام پروردگار عالم نے ہستی کو دیا ہے، اور کیوں نہ ہو۔ چھٹے امام اپنی جدہ ماجدہ کے بارے میں یہاں تک جملے ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ذرا امام باقر کی والدہ کے مقام کو سنیے، اور پھر اس روایت کی طرف آؤں کہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ کتنا بلند مقام ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میری جدہ ماجدہ ایسی صدیقہ خاتون تھی کہ آل حسن ابن علی کے اندر ان سے زیادہ بزرگ و برتر مقام رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب مقام اتنا زیادہ بلند ہو تو پھر اس قسم کے معجزات دیکھنے میں آتے ہیں، اور کچھ سنتیں اسی دور سے ائمہ علیہ السلام کی ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جب دیوار کی آہٹ کو محسوس کیا، ایک مرتبہ دیوار کی طرف دیکھ کر مخاطب ہو کر کہا کہ تجھے مصطفیٰ کے حق کی قسم ہے، ابھی مت گرنا۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ دیوار اپنے مقام پر رک گئی، معلق ہو گئی ہوا کے اندر۔ یہ معجزہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں تک کہ بی بی اس مقام سے ہٹ گئی، اور جیسے ہی بی بی اس مقام سے ہٹی پھر دیوار گر گئی۔ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کے بعد صدقے کو پیش کیا اور لوگوں کو ایک سنت کی تعلیم بھی دے دی۔ یاد رکھیے کچھ سنتیں ہمیں معصومین علیہ السلام سے ملی۔ جب کبھی کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاؤ، مصیبت ٹل جائے، دور ہو جائے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں صدقے کو پیش کرو۔ یہ سنت امام زین العابدین ہے، سنت امام چہاروں ہے۔ اور جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں کسی دعا کو پیش کرو، کسی مشکل گھڑی کے اندر آ جاؤ تو منت مان لیا کرو کسی عمل کی۔ یہ سنت جناب فاطمہ الزہرا کہ جب حسنین بیمار پڑے، شہزادی نے روزوں کی منت مانی اور پھر ان منتوں کو ادا کیا، اور تاریخ کے اندر ہم سورہ دہر کو جب پڑھتے ہیں تو پورا کا پورا اس واقعے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سادھان گرامی، امام محمد باقر کی والدہ کا مقام بہت زیادہ بلند ترین مقام، تو یہ منفرد خصوصیت ہے کہ جو پانچویں امام کو حاصل، کہ باپ کی طرف سے بھی علوی اور ماں کی طرف سے بھی علوی۔ اور ایک اور خصوصیت
کہ پانچویں امام رسول ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے سلام بھیجا. رسول خدا اپنے زمانے سے سلام بھیج رہے ہیں پانچویں امام کی خدمت میں. جابر کو کہتے ہیں کہ میری اولاد میں تم جب اس محمد تک پہنچو کہ جو علوم کو شگافتہ کرنے والا ہے. اب سن لیجئے باخر کے معنی. رسول خدا بھیج رہے ہیں، جب اسے پاؤ تو میرا سلام اس تک پہنچا دینا. جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول خدا کا سلام پانچویں امام تک پہنچایا. امام کا لقب باقر. باقر کے معنی کیا ہے؟ باقر کے معنی ہے واشگاف کرنے والے، کھولنے والے، وسعت دینے والے. اور امام کا لقب باقر کیوں پڑھ رہا؟ امام کا لقب باقر اس وجہ سے پڑھ رہا کہ علوم آل محمد کو کھول کھول کر پیش کرنے والے، چھپی ہوئی چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والے. ایک وجہ تو باقر کی ہے، اور دوسری ایک وجہ کہ جو سبت ابن جوزی نے نقل کی کہ چونکہ کثرت سجدہ کی وجہ سے امام اتنی زیادہ تعداد میں سجدہ کیا کرتے تھے کہ امام کی پیشانی چوڑی ہو گئی تھی. اس وجہ سے امام کو باقر کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، آج چوتھے امام کے گھر میں خوشی منائی جا رہی. یہ وہ امام کے جو آ کر علوم آل محمد کو لوگوں تک پھیلانے والا ہے. اور کس انداز میں لوگوں تک پھیلانے والا ہے؟ یاد رکھیے، پانچویں امام کا علم کوئی معمولی علم نہیں ہے. یہ وہی علم ہے کہ جو رسول خدا سے علی مرتضیٰ تک پہنچا. یہ وہی علم ہے کہ جو علی مرتضیٰ سے حسن مجتبیٰ تک پہنچا. یہ وہی علم ہے جو علی مرتضیٰ سے حسین تک پہنچا. اب پھر اس کے بعد اگر آج جس امام کی ولادت کی بات کی جا رہی، جس میں حسن کا خون بھی موجود ہے، جس میں حسین کا خون بھی موجود ہے، تو پھر وہ علمی کمال بھی نظر آئے گا جو علی مرتضیٰ کا کمال ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پانچویں امام کی ایک روایت کا جملہ کتاب مناقب قطرہ کے اندر بصائر الدرجات سے یہ روایت نقل کی گئی کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں تو اپنے علم کی خصوصیت کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں؟ کس انداز میں امام فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، امام کی خدمت میں کچھ لوگ موجود تھے. امام فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ نے جناب خضر سے کچھ سوالات پوچھے. اب تاریخ کے اندر جناب موسیٰ اور جناب خضر کے رشتے کو ذہن میں لے کر آئیے. قرآن مجید نے 15ویں پارے کے اندر اور 16ویں پارے کی ابتدا کے اندر اس پورے قصے کا تذکرہ کیا ہے کہ جس میں جناب موسیٰ اور جناب خضر آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو جناب خضر کے پاس بھیجا. لیکن کچھ مقامات ایسے کہ جہاں پر جناب موسیٰ نے جناب خضر سے سوال کیا، جناب خضر کو جواب نہیں آتا تھا. اور یہ بھی تاریخ کی روایتوں میں موجود ہے کہ وہ کون سا مقام تھا کہ جب ایک پرندے کو مختلف کام کرتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ جناب موسیٰ خضر سے پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا کر رہا ہے. جناب خضر کو سمجھ میں نہیں آئی. اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر جناب خضر نے جناب موسیٰ سے سوالات کیے، جناب موسیٰ کو بھی جوابات نہیں پتا تھے. امام جملہ فرماتے ہیں، امام کے جملے کو سنیے. امام فرماتے ہیں کہ وہ سوال جو موسیٰ نے خضر سے کیا، وہ سوال جو خضر نے موسیٰ سے کیا، دونوں کو جواب نہیں آتے تھے. خدا کی قسم اگر میں وہاں پر موجود ہوتا تو موسیٰ کے سوال کا جواب بھی دیتا، خضر کے سوال کا جواب بھی دیتا. یعنی امام بتلانا کیا چاہ رہے ہیں؟ امام بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس وہ علم ہے کہ جو رسول خدا کا علم ہے، کہ جس علم کے مقابلے میں باقی سارے علوم کا مقام ایک قطرے کی مانند ہے اور علوم محمد والے محمد ایک سمندر کی مانند ہے. ہم اس علم کے حامی ہیں کہ اگر وہ سارے کے سارے سوالات پوچھتے تو ہمیں اس کا جواب معلوم تھا. اور یہ دعویٰ ائمہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو جچتا نہیں ہے. صاحب سلونی کی اولاد کے علاوہ کسی کو جچتا نہیں ہے. یہ علم کا کمال ہے کہ جو امام محمد باقر فرما رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں اور میں کچھ ایسے سوال کرتا کہ جس کے جواب نہ خضر کے پاس ہوتے نہ موسیٰ کے پاس ہوتے. انہیں امام کیا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ مقام کو سمجھو، ہمارے علم کی اہمیت کو سمجھو. اور واقعی امام کا دور وہ دور ہے کہ جس میں مختلف قسم کے فلسفے جنم لے رہے ہیں. پانچویں امام کے دور کو اٹھا کر دیکھیے، کہیں پر یونانی فلسفہ نظر آتا ہے، کہیں پر ہمیں اس دور کی ابتدا نظر آتی ہے کہ جو بعد میں جا کر ایک فرقے کی صورت اختیار کرنے والا، کہ جو لوگ اپنے دماغوں سے کام کر رہے ہیں. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں
آج کے دور میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں جو اپنی عقل سے دین کے بارے میں فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کون سی عقل؟ وہ عقل کے جو ناقص عقل ہے کہ جس سے انسان ہر چیز کو سمجھ نہیں سکتا. پھر بھی آج کے دور میں انسان آپ دیکھتے ہیں مختلف مقامات پر جملے کہتا ہوں نظر آتا ہے کہ مولانا ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں چونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لہٰذا یہ بات غلط ہے. انسان دین کی بہت ساری باتوں کو یہ جملے کہہ کر ٹھکراتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. سب سے پہلے تو ایسے انسان کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا دماغ جس لیول پر جا رہا ہے دین نے اسی لیول کے اوپر بات کی، جبکہ یہ اس کی غلط فہمی. کبھی کبھار بہت ساری چیزیں دیکھنے میں صحیح لگ رہی ہوتی لیکن اس کے پیچھے کی وجوہات انسان کو نہیں پتا ہوتی، اور یہیں پر آ کر انسان کی عقل کے معیار کا پتہ چلتا ہے. انسان ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے، انسان جو چیز دیکھتا ہے جو چیز سمجھتا ہے اس کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے. اور اسی بات کو امام علیہ السلام نے اپنے دور میں سمجھایا. دیکھیں امام علیہ السلام کا جو دور علمی اعتبار سے بلندی کا دور ہے، انہی باتوں کو امام نے پیش کیا اور سمجھایا لوگوں کو. جب امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اب تاریخ میں جا کر آپ نام پڑھ لیجئے گا، میں نام نہیں لے رہا. امام کی خدمت میں آیا اور امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم مفتی ہو، فتوے دیتے ہو. امام کے دور میں بھی لوگ مفتی بنے بیٹھے تھے، فتوے دے رہے تھے مختلف مقامات. امام نے کہا بتاؤ فتویٰ کیسے دیتے ہو؟ کہا کتاب خدا کے اندر دیکھتا ہوں، اگر کوئی حکم ملتا ہے تو اس سے دے دیتا ہوں. امام نے کہا اگر کوئی چیز کتاب خدا میں تمہیں نہ ملے، قرآن میں نہ ملے، پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ پھر میں اس کے بعد سنت رسول کو دیکھتا ہوں، سنت رسول سے فتویٰ دے دیتا ہوں. امام نے کہا اگر کوئی چیز سنت رسول میں بھی نہ ملے، نہ کتاب خدا میں ملے نہ سنت رسول کے اندر ملے، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہ بس اپنی عقل کو استعمال کرتا ہوں اور قیاس کر کے فیصلہ کر دیا کرتا ہوں. یہ قیاس کا مطلب کیا ہے؟ اگر سادی سی زبان کے اندر آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں لاجک کس طرف ہے. اب یہاں پر آ کر سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جس چیز کو لاجک سمجھ رہے ہیں، جس چیز کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز اسی انداز میں موجود ہو. امام علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا، ایک مرتبہ امام اس کی طرف متوجہ ہوئے. امام نے کہا چل میں تجھ سے کچھ سوال کرتا ہوں، مجھے بتا کہ اس کے جوابات کیا ہیں. امام اسے ایک مقام پر لانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارا علم ناقص ہے، تمہاری عقل نامکمل ہے، تم کس انداز میں دین کے فیصلے کر سکتے ہو. اور امام مختلف ڈائمنشن سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور یہ اس بات کے لیے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دین کو اپنے دماغ کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو، دین تمہاری عقل کے اعتبار سے نہیں چلتا. امام علیہ السلام نے کیا سوال کیے؟ امام علیہ السلام فرمانے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے یا زنا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ یعنی کسی کو مار دینا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یا زنا کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے؟ کہنے لگا کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے. امام نے کہا اچھا اب لاجک کا تقاضا کیا ہے؟ جتنا بڑا گناہ اس کے اعتبار سے گواہ بھی اس کے زیادہ ہونے چاہیے، تقاضا تو یہی ہونا چاہیے. اب امام سوال کر رہے ہیں کہ اگر قتل زیادہ بڑا گناہ ہے تو یہ بتاؤ قتل کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے، زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے. اگر قتل زیادہ بڑا گناہ ہے تو گواہ اس کے لیے زیادہ چاہیے، زنا کے لیے کیوں 4 گواہوں کی ضرورت چل رہی ہے؟ ایک مرتبہ پریشان ہو گیا. اب یاد رکھیے جب اپنی عقل استعمال کریں گے اور اس ناقص عقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے اعتبار سے فیصلے جاری کرنے کی کوشش کریں گے تو آ کر پھنس جائیں گے. امام یہ نہیں کہہ رہے کہ قتل چھوٹا گناہ ہے، قتل بڑا گناہ ہے، لیکن جو تم اپنے دماغ کو استعمال کر کے لاجک کی باتیں کر رہے ہو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، تو پھر بتاؤ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں چل دوسرا سوال کرتا ہوں. اور دوسرا سوال امام پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ نماز زیادہ بڑی عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے، یا روزہ زیادہ اہم ترین عبادت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا نماز زیادہ اہم ترین عبادت ہے، روایتیں موجود ہیں جس کی نمازیں قبول ہو گئیں اس کے باقی سارے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. امام نے کہا اچھا اگر نماز زیادہ اہم ترین عبادت ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ مخصوص ایام جو عورتوں کے مخصوص ایام ہیں اس میں نماز کی قضا نہیں کرنی پڑتی، روزوں کی قضا کرنی پڑتی؟ اگر اتنی اہم ترین عبادت ہے تو نماز کی بھی قضا کرنی چاہیے تھی.
روزوں کی قضاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ روزوں کی قضا کرنی ہے، نماز کی قضا نہیں کرنی۔ پھر پریشان ہو گیا۔ امام نے کہا اچھا چلو تیسرے سوال کا جواب بتاؤ کہ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ کہنے لگا کہ عورت کمزور ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر عورت کمزور ہے تو کیوں پروردگار عالم نے وراثت میں عورت کا آدھا حصہ رکھا ہے، جبکہ تقاضا تو عدل کا یہ ہے کہ جو کمزور ہو اسے زیادہ دیا جائے، جو طاقتور ہو اسے کم دیا جائے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کے اندر مرد کو دگنا حصہ ملتا ہے، عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے۔ یہاں پر بھی آ کر ساری لاجک فیل ہو گئی، جواب نہیں دے پایا۔ پھر اس کے بعد امام نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ، منی زیادہ بڑی نجاست ہے یا پیشاب زیادہ بڑی نجاست ہے؟ کہنے لگا مولا پیشاب زیادہ بڑی نجاست ہے۔ تو امام نے کہا اچھا جو جتنی زیادہ بڑی نجاست ہو اس کے لیے بڑی طہارت کی ضرورت ہونی چاہیے، تقاضا تو یہی ہے۔ اگر لاجک کی بات کی جائے، یہ جو لاجک کا گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، امام انہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں لاجک کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو زیادہ بڑی نجاست ہو اس کے لیے زیادہ بڑی طہارت کی ضرورت ہونی چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر منی خارج ہو جائے تو غسل کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر انسان کے پیشاب خارج ہو جائے فقط پانی ڈالو اور پاک کر کے باہر آ جاؤ۔ امام نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر پریشان ہو گیا۔ امام نے کہا یہ دین محمدی ہے، یہ دین خدا ہے، تم اپنی عقل سے اسے نہیں سمجھ سکتے۔ پھر امام نے ایک ایک کر کے ساری کی ساری وجوہات کو بتایا۔ پہلے قضیے کے اندر امام نے فرمایا چونکہ زنا کے اندر 2 جرم کرنے والے ہیں اس لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ قتل کے اندر قاتل 1 ہے، 2 گواہوں کی ضرورت ہے، جرم کرنے والا 1 ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں جو دوسرا مسئلہ ہے نماز اور روزے کا، پروردگار عالم انسان کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس وجہ سے پروردگار عالم نے اس مسئلے کو رکھا۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ عورت اور مرد کے اعتبار سے جو کمزور ہے، واقعاً عورت کمزور ہے، لیکن پروردگار عالم نے چونکہ مرد پر ذمہ داری زیادہ رکھی ہے، نان و نفقہ اس کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری اتنی زیادہ نہیں ہے، عورت کی ذمہ داری بھی مرد پر رکھی ہے، لہذا جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کا حصہ بھی زیادہ ہے۔ بڑا مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں جو آخری مسئلہ کہ پروردگار عالم انسان کو پھر تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، سہولت دیکھتا ہے۔ اگر خدا پیشاب کے بعد غسل کو واجب کر دیتا، انسان بار بار غسل کرتا رہتا، نہیں معلوم دن میں کتنی مرتبہ غسل کرنا پڑتا، جبکہ پروردگار عالم نے منی کے اندر غسل کو رکھا کیونکہ پورے جسم کا نچوڑ ہے اور بار بار انسان اس کیفیت کی طرف نہیں جاتا، لہذا خداوند عالم نے انسان کے لیے آسانی کے اعتبار سے اس مسئلے کو رکھا۔ اب یہ کچھ خلاصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، یعنی امام اپنے علم کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ دین محمدی وہ نہیں ہے کہ جسے تم اپنی عقلوں کے ذریعے سے سمجھ جاؤ۔ امام علیہ السلام نے اس دین کو بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جائیے امام کی نصیحتوں کو اٹھا کر پڑھیے۔ تبرکاً آپ کی خدمت میں 2 مختصر سی روایتیں پیش کر دوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان 2 چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ کون سی 2 چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے؟ ایک سستی سے بچنے کی کوشش کرے اور دوسرا بے قراری جلد بازی سے بچنے کی کوشش کرے۔ وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جو سست آدمی ہوگا وہ کبھی بھی حق ادا نہیں کر پائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو سست آدمی ہے وہ نماز پڑھنے میں بھی سستی کرے گا، کسی کا حق ادا کرنے میں بھی سستی کرے گا، کسی کو امانت لوٹانی ہوگی سستی کرے گا، کسی کا حق واپس کرنا ہوگا سستی کرے گا۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے امام فرمانے سستی کو اختیار مت کرو، تمہارے ذمہ جو ذمہ داری ہے اسے فوراً ادا کرو۔ اور دوسرا بے قراری کا بھی شکار مت ہو جاؤ، جلد بازی بھی مت کرو، کیونکہ اگر جلد بازی کرو گے تو صبر نہیں کر پاؤ گے، حق کے لیے بھی صبر نہیں کر پاؤ گے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ انسان دونوں چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور ایک دوسرے مقام پر امام علیہ السلام نے جابر بن یزید جعفی کہ جو 17 سال امام کی خدمت میں بیٹھا، 17 سال کے بعد جب امام کے پاس سے جانے لگا تو مولا سے کہنے لگا مولا کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ امام نے کہا 17 سال سے ہمارے پاس بیٹھے ہو، کتنی باتیں سیکھی ہوں گی؟
کہنے لگا مولا اس سمندر کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جو آپ سے سیکھا ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب امام علیہ السلام نے جابر بن یزید جعفی کو کیا پیغام دیا؟ بہت اہم ترین جملے، اور ہم سب کے لیے عمل کے اعتبار سے بڑے اہم ترین جملے۔ امام فرماتے ہیں یا جابر بلغ شیعتی انی السلام، کہ میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا، جس بھی شیعہ سے ملاقات ہو اسے سلام پہنچا دینا اور پیغام دینا۔ وَعَلَمْهُمْ، انہیں پیغام دینا، أَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ، انہیں بتا دینا کہ ہماری اور خدا کی کوئی قرابت داری نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے۔ یعنی اگر تم برے اعمال کر کے اس کے پاس جاؤ گے تو رشتہ داری نہیں ہے کہ بچ جاؤ گے، کوئی قرابت داری نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں۔ خدا سے تعلق کیسا ہے؟ وَلَا يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالطَّاعَةِ لَهُ، خدا سے تقرب اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب تم اس خدا کی اطاعت کرو گے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں یا جابر من اطاع اللہ، جو خدا کی اطاعت کرے، وَأَحَبَّنَا، اور ہماری محبت کو اختیار کرے، فَهُوَ وَلِيُّنَا، بس وہ ہمارا دوست ہے، بس وہ ہمارا محبت کرنے والا ہے۔ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ، اور جو خدا کی معصیت کرے، جو خدا کی بارگاہ میں گناہ کرتا رہے، لم ينفعه حبنا، اسے ہماری محبت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یعنی امام کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ امام اس کانسیپٹ کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو تم ہماری محبت کا دھم بھرتے ہو وہ اسی وقت درست ہے کہ جب تم پروردگار عالم کی اطاعت کرو۔ اگر تم خدا کی معصیت کر رہے ہو تو بس ہماری محبت تمہارے کام نہیں آئے گی، کیونکہ ہماری محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ تم خداوند عالم کی اطاعت کرو۔ خدا سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ ایسے ہی بچ جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَعْلَمْ بِأَنَّكَ لَا تَكُونَ وَلِيًّا، تم اس وقت تک ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلَ مِصْرَ، اس وقت تک دوست نہیں بن سکتے کہ جب تک سارے کے سارے لوگ مل جائیں اور تمہارے بارے میں باتیں کریں۔ یعنی امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ امام فرمانا چاہ رہے ہیں جب تم ہم سے محبت کرتے ہو تو بہت سارے لوگ تمہارے بارے میں باتیں کریں گے، ان کی باتوں سے تم پر فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تمہارا موٹیو، تمہارا مقصد فقط ایک ہونا چاہیے۔ اب امام کے جملوں کو سنیے، امام فرماتے ہیں کہ کسی کی بات سے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، یہاں تک کہ فَقَالُوا أَنَّكَ رَجُلٌ سُوءٌ لَمْ يَحْزُنْكَ ذَلِكَ، اگر لوگ تمہارے بارے میں کہیں کہ یہ برا آدمی ہے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وَقَالُوا، اور شاید تو لوگ تمہارے بارے میں یہ جملے بھی کہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، تمہیں خوشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تمہارے نزدیک لوگوں کی باتیں اہم نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کیا اہم ہونا چاہیے؟ امام فرماتے تمہارے نزدیک اہم یہ ہونا چاہیے وَلَكِنْ أَعْرَضَ نَفْسَكَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، اپنے آپ کو کتاب خدا کے سامنے پیش کرو۔ اگر تم کتاب خدا پر عمل کر رہے ہو، قرآن کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہے ہو، قرآن جن چیزوں سے روک رہا ہے ان سے رک رہے ہو، قرآن جن چیزوں کی ہدایت کر رہا ہے اس پر چل رہے ہو، تو پھر لوگ تمہارے بارے میں کچھ بھی کہتے رہے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ یعنی امام فرمانا چاہ رہے ہیں تمہارا کیریکٹر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لوگ تمہارے بارے میں جو بھی باتیں کرتے رہیں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ تمہیں خدا کی قربت کو اختیار کرنا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، علوم آل محمد کو سیکھنے، عمل کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔